نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 71، 72 اور 73۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نہ نفع دیتا ہے اور نہ ضرر، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے پاؤں لوٹا دی جائے جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائے جسے شیاطین نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو۔ حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس حال میں کہ حیران ہو کر بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کے ساتھ ہی جو اسے بلاتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل ان هدى اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم تابع رہے پروردگار عالم کے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور رب العالمین سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس کے سامنے تم سب جمع ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتے ہیں یا وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے ساری حکومت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر، جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، اور کلی باتوں کو، کلی چیزوں کو، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 71 کے حوالے سے تفسیر در منصور میں ہے
کہ مشرکین نے اہل ایمان سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو۔ تو آیات مذکورہ نازل ہوئی، فرمایا کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ فرما دیجئے کیا ہم پکارے کسی اور کو اللہ کے بغیر، کسی غیر کو، جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فرمائی جو کہ راستے سے بھٹک گیا ہو، اور جو لوگ ان کے رفیق سفر ہے وہ اس شخص کو درست اور صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ جنگل میں جہاں یہ شخص گم ہوا ہے وہاں پر شیاطین بھی موجود ہے۔ اس شیاطین نے اس شخص کو پریشان کر رکھا ہے، وہ شیاطین اس شخص کو اپنے خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور یہ شخص اس حالت میں انگشت بدندہ کڑا ہے، حیران ہے، متحیر ہے۔ اگر شیطان کی طرف جاتا ہے تو ہلاکت، تباہی، بربادی میں پڑتا ہے، اور اگر اپنے ساتھیوں کے آواز پر لبیک کہتا ہے تو ہدایت پاتا ہے اور شیطان کے شرور اور فتن سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ دراصل مسلمانوں کو اہل کفر کی گمراہی کی دعوت اور بت پرستی کی ترغیب، خیر سے شر کی طرف بلانے کے حوالے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک عالم کفر اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان دینی تعلیمات، قرآن و سنت سے کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کو جواب دو کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر جو پوری طرح نفع و نقصان کا مالک ہے، کیا ہم ان کو پکارے؟ اس ذات کو رب العالمین کی عبادت کرے، یا جو کسی بھی طرح، کسی بھی زاویہ سے، کسی بھی لحاظ سے نفع اور ضرر نہیں دے سکتے، کیا ہم اس کو پکارے اور اس کی عبادت کریں؟ فرمایا بتلاؤ کہ ہم اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے بغیر کسی غیر کو نہیں پکار سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الٹے پا واپس گمراہی کی طرف لوٹ جائے۔ العیاذ باللہ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جسے ایک شخص سے جنگل میں راستہ گم ہوا ہو، راستے سے بھٹکا ہوا کڑا ہو، شیاطین نے بے پریشان کر رکھا ہو، شیاطین نے اس شخص کو اپنے گمراہی میں ڈالنے کا عزم کر رکھا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، امن کی طرف بلا رہی ہے، سلامتی کی طرف بلا رہی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم کافروں کی بات مان لیں تو ہماری وہی حالت ہو جائے گی جو اس حیران اور پریشان شخص کی حالت ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جب ہمیں اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے تو اب ہم شرک اور کفر کی طرف کیوں جائے؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمان بردار رہے۔ آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور رب العالمین سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی رب العالمین ہے جس کی طرف تم سب جمع ہوں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت سب کے فیصلے ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو کیسے چھوڑا ہے، توحید کے بجائے شرک کو کیسے اختیار کیا ہے۔ اور آیت نمبر 73 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہمارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹاک درست طریقے سے پیدا کیا ہے۔ آسمان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ زمین کو ایسا پیدا کیا ہے کہ نہ لوہے کی طرح سخت ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے۔ اس زمین پر فصل بھی ہوتی ہے، عمارات بھی بنتی ہے، اور لوگ روڈ بھی بناتے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی ہے وہ سب عالم انسانیت کی فلاح اور نفع کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن حشر نشر میں کچھ بھی مستبعد نہیں ہے، اللہ کا کن فرما دینا ہی اس کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ قولہ الحق، اللہ کا فرما دینا حق ہے، سچ ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے ساری حکومت اللہ ہی کی ہوگی، کوئی مجازی با اختیار باقی نہیں رہے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، والشہادت، اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ حکمت والا ہے، اللہ کے سارے فیصلے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، حکمت کے مطابق احکامات نازل ہوتے ہیں، اور حکمت کے مطابق اللہ تعالی سزائیں دیتے ہیں۔ سور پھونکنے میں تاخیر کرنا بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور خبیر بھی ہے، اور وہی اللہ خبردار بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ کانا اور ما یکونو، جو ہے جو ہوگا سب کا علم اللہ کے پاس ہے، سب کی خبر اللہ کے پاس ہے، سب کے انجام کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہی مطلب ہے وہ الحکیم الخبیر کا۔